یہ سلسلہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ چلتے ہوئے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں سے آپ نے جاری فرمایا، اور اسی سنت کو آگے پھر ہمارے ہم تک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وساطت سے انہوں نے اس سلسلے کو پھر پروان چڑھایا، ان کو بڑھوتی دی، اور آج اللہ کے فضل سے پوری دنیا میں سلسلہ قادریہ جو ہے شیخ عبد القادر جیلانی کا، یہ سلسلہ پورے آب و تاب کے ساتھ امت مسلمہ کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کو قادری سلسلہ میں آج آپ کی بیعت ہو گئی۔ تو بیعت کی جو بنیادی مقصد ہے، جو اولیاء اللہ کا طریقہ ہے، اور خصوصاً جو قادری سلسلہ ہے، اس کے اندر یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع ہو کر شیخ عبد القادر جیلانی تک پہنچا ہے، اور وہاں سے پھر مختلف مشائخ اعظام، اولیاء اللہ، بڑی بڑی ہستیاں، اپنے وقت کے جو غوث، کتب اور ولی تھے، ان کے ذریعے سے یہ سلسلہ خواجہ عبد الرحمن چھوروی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا، وہاں سے سید احمد شاہ سری کوٹھی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پھر یہ طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ، اب طاہر شاہ صاحب ہماری سرپرستی فرما رہے ہیں۔ تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ سلسلہ کیا ہے؟ سلسلہ بس ہمیں ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ نے ہمیں ایک نعمت دی ہے، جس کے ذریعے سے یہ سلسلہ ہمیں ایک موقع فراہم کرتا ہے، ہمیں ایک چانس دیتا ہے، ہمیں ایک پلیٹ فارم دیتا ہے، سلسلہ ہمیں بٹھا دیتا ہے۔ ہم اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، دنیا داری میں مصروف ہوتے ہیں، سلسلہ ہے کہ آپ کو بلا لیتا ہے۔ آج آپ یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں تو بنگلہ دیش کے کونے کونے سے، چپے چپے سے ساتھی آئے، تو آپ کو یہاں کس نے جمع کیا؟ یہاں ہم سب کس کی وساطت سے جمع ہیں؟ سلسلے کے ذریعے سے۔ آپ سب یہاں جمع ہیں تو آپ کو سلسلے نے اکٹھا کیا۔ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ سمجھ بھی آ رہی ہے؟ جواب تو دیا کریں، پھر محنت کرنی پڑتی آپ کو جگانے کے لیے۔ بنگالی سوتا تو نہیں ہے کیا؟ تماشا بنا دیا۔ تو یہاں ہم کس جمع ہیں؟ تو یہ کس کے برکت سے؟ یہ ہمیں کس نے اکٹھا کیا؟ سلسلے نے اکٹھا کیا۔ اور سلسلے کی سرپرستی، سلسلہ جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا ہے، اس کی پوری لائن جو ہے وہ اپنے وقت کے غوث، کتب، ابدال، ولی، یہ ان کے ذریعے سے آج یہ سلسلہ ہم گناہگاروں تک پہنچا۔ تو ہمارے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سلسلہ دیا، اور سلسلے سے ہمیں کیا ملا؟ سلسلے سے ہمیں، جب ہم اپنے کاموں میں مصروف ہیں، اپنے اپنے معاملات میں، تو یہ سلسلہ ہمیں اکٹھا کیا، اور پھر اسی سلسلے نے ہمیں توبہ کی راستے پہ ڈال دی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کر لیں۔ آج آپ نے توبہ کی ہے، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں تمام گناہوں سے، چھوٹے بڑے جتنے گناہ میں نے کیے ہیں سب سے توبہ کرتا ہوں۔ تو یہ آپ نے توبہ کی، اور پھر آپ نے یہ وعدہ کیا اور آئندہ کے لیے وہ کام کریں گے جس سے اللہ اور اللہ کے رسول راضی ہوں، اور وہ کام نہیں کریں گے جس سے اللہ اور اللہ کے رسول ناراض ہوں۔
بس ابھی آپ نے جو پچھلا دور تھا اس دور کا ہمارے پاس کوئی حساب کتاب نہیں ہے، اچھائیاں کتنی ہو گئی، برائیاں کتنی ہو گئی، لیکن جو اکثر ہمارا جب ہم اپنے کتاب کو خود پڑھتے ہیں، ہماری جو زندگی کا کتاب ہے جس میں ہمارے اچھے اور برے اعمال درج ہیں، وہ اور کوئی نہیں پڑھ سکتا، لیکن ہم خود اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ آپ بالکل اطمینان کے ساتھ جب آپ چارپائی پر اپنے بیڈ پر لیٹتے ہیں اور پھر جب اپنا شعور جب شعور آپ کا آیا بچپنے میں، اس شعوری دور کو آپ لے کے جب آپ سوچتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا، پھر میں جوانی میں قدم رکھا، میں نے یہ کام کیا، میں نے یہ کام کیا، تو اچھائیاں بھی سامنے آتی ہیں اور برائیاں بھی۔ آج کیا وجہ ہے آپ لوگ، میرا گلا خراب ہے اس لیے آپ نہیں بولتے؟ اچھائیاں بھی، آواز آ رہی ہے نہیں؟ شکریہ، میں سمجھ رہا تھا بھائی سوئے ہوئے ہیں، آپ نے احساس دلایا کہ نہیں جاگ رہے ہیں، شکر ہے۔ تو میں کیا بات کر رہا تھا کہ اگر ہم اپنے بچپن سے جب شعور سنبھالا ہے، بچپن کی یادوں کو جب ہم تازہ کرتے ہیں، تو اچھائیاں اور برائیوں کا جب حساب لگاتے ہیں تو برائیوں کی فہرست بہت لمبی ہے اور اچھائیوں کی فہرست بہت کم ہے۔ تو یہ ہمیں زندگی میں فرصت بھی نہیں ہے، دھندا ہے، کاروبار ہے، ملازمت ہے، کھیتی باڑی ہے، دکانداری ہے، بس اسی میں ہم غرق رہتے ہیں اور ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہمیں ہمارے نامہ اعمال میں جب ترازو پہ ڈالے جائیں گے، جب اچھائیاں ایک طرف ہوں گی، برائیاں دوسری طرف ہوں گی، جب میزان پہ تولا جائے گا تو اس وقت تو ہمارا پلڑا تو گناہوں کا اوپر ہوگا، گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا اور ہمارے نیکیوں کا پلڑا جو ہے وہ کمزور ہوگا۔ تو یہ وہ وقت ہوگا جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے، جو ہم سے گناہ ہو گئے ہیں اس کا کوئی حل ہمارے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا کہ اگر آپ کو اپنے محاسبہ آپ کر لیتے ہیں، اپنے گریبان میں جھانک کے آپ اپنے گناہوں کا محاسبہ کرتے ہیں کہ اور ان پہ نظر ڈالتے ہیں، تو پھر انسان ایک خوف کا شکار ہو جاتا کہ خدایا میرے اتنے گناہ ہیں، میں کیا کروں گا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہاں آ کر سلسلے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ سلسلہ آپ کا شیخ آپ کی اس پریشانی کو وہ آپ کو سینے سے لگا کے آپ کو اس کا حل دیتا ہے کہ بچہ اگر تو پشیمان ہو گیا ہے اپنے گناہوں پہ تو آؤ ہم اپنے دامن میں تجھے لے لیتے ہیں، آؤ ہم تجھے سرکار کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں، اللہ کے حضور تمہاری حاضری لگا دیتے ہیں، اور اللہ کے حضور حاضری دے کر آپ سے توبہ کراتے ہیں۔ یہ ہے کہ یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں،
तमाम गुनाहों से, छोटे बड़े जितने गुनाह मैंने किए हैं सबसे तौबा करता हूं। जब आप अल्लाह से, अल्लाह के हुजूर, जब आप ये अर्जी लेकर अपने शेख के जरिए आप अल्लाह के हुजूर हाजिरी देते हैं तो अल्लाह ताला खुश हो जाते हैं कि मेरा बंदा जो है ये नादिम हो गया है, अपने गुनाहों पे शर्मिंदा हो गया है और आज ये अपने गुनाहों की माफी मांग रहा है। तो अल्लाह ताला खुश होंगे और वो फरिश्ते जो हैं जिन्होंने कहा था कि दुनिया में फसाद करेंगे, और अल्लाह ने फरिश्तों से कह दिया कि जो मेरे होंगे शैतान इन पे बिल्कुल काम करेगा, लेकिन जो मेरे होंगे उस पे इसका बस नहीं चलेगा। तो जब हम अपने गुनाहों की माफी मांग लेते हैं, ये है हमारा नया जन्म, ये हमारा नया जन्म होता है कि पहले जन्म गुनाहों से लुटा पटा, उनके अंदर बिल्कुल गर्क है, देखते हैं रात को मुहासबा अपना तज्जिया करते हैं तो गुनाह इतने हैं, तो गुनाह इतने हैं और नेकियां मुख्तसर सी हैं, मामूली सी हैं। तो उस वक्त जब हमारा ज़मीर जागता है और उसके लिए फिर इस बेबसी में, इस परेशानी के आलम में फिर हमें फिर अल्लाह ताला से जब रुजू करते हैं और सिलसिले पे नजर पड़ती है तो अल्लाह का शुक्र बजा लाते हैं कि सिलसिला हमें तौबा की रास्ते पे डाल देता है, सिलसिला हमें मौका दे देता है। दुनिया की अंदर ये जो दुनिया का गर्म बाजार है, इस गर्म बाजार से पकड़ के सिलसिला ले आता है। बाजार गर्म होता है, मेला होता है, हर किस्म के गर्म बाजार से निकलना मुश्किल होता है। आप मेले में जाते हैं ना, तो गर्म मेले में कौन बाहर निकलता है? ये गुनाहों का जो लगा मेला लगा होता है, उसमें शेख आपको पकड़ के खींच लेता है, आता है, बुलाता है, अपनी तरफ ले आता है, लाके बिठा देता है, लाके बिठा देता है और बिठा के फिर अल्लाह के हुजूर पेशी, नदामत की पेशी, गुनाहों पे बस नादिम होकर अल्लाह के हुजूर अपने गुनाहों से माफी मांगते हैं। तो अल्लाह ताला ने करम किया कि आज आपने हजरात के सदके, हजरात ने हमें ये मेला से निकाल कर और ये प्लेटफॉर्म अता किया। तो आज आप खुशकिस्मत हैं कि आज आपने तौबा की है, और ये तौबा जो है ये आपकी खुशकिस्मती है कि आपको तौबा का मौका मिल गया। कितने लोग हैं बेचारे दुनिया में आ जाते हैं, उनको तौबा का मौका नहीं मिलता। और जिंदगी क्या है? जिंदगी क्या है? पिछले जुमे मोहसिन साहब यहां बैठे थे, मैंने कहा मोहसिन साहब आप इधर आ जाइए, उनको मैं यहां ले आया। अच्छा, किसको पता था? ना उनको पता था ना हमको पता था कि आइंदा जुमा मोहसिन साहब यहां नहीं होंगे। तो ये देखिए, वो तो खुशकिस्मत थे कि हर तौबा में हमारे साथ होते थे, हर खिदमत में हमारा साथ दिया। लेकिन जो कहने की बात है कि मौत और जिंदगी, ये जिंदगी और जिस्म और रूह का ये कनेक्शन कब टूटता है, हम में से किसी को पता नहीं, किसी को पता नहीं कि ये रिश्ता, ये ताल्लुक किस वक्त कट जाएगा, खत्म हो जाए। तो जब ये रिश्ता ताल्लुक खत्म हो जाता है रूह और जिस्म का, तो तौबा का दरवाजा
بند ہو جاتا ہے، پھر آپ کے پاس وقت نہیں ہوتا، تو کتنے خوش قسمت ہے کہ یہاں توبہ کرنے سے پہلے آپ کا کنیکشن شکر ہے نہیں ٹوٹا۔ یہ ہو سکتا تھا کہ نہیں ہو سکتا تھا؟ یہ ہو سکتا تھا کہ آپ آتے آتے کوئی گر جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، ہارٹ اٹیک ہو گیا، توبہ کرنا جا رہا تھا، توبے کا موقع اللہ نے نہیں دیا، تو آپ خوش قسمت ہے کہ آپ کو توبے کا موقع اللہ نے دیا۔ اس پہ پہلے پورشن ہے آپ کا گناہوں پہ اللہ تعالیٰ سے معافی، اور آپ کا دوسرا جو پورشن ہے وہ کمٹمنٹ ہے، وعدہ ہے۔ کس سے وعدہ؟ کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ، کہ آئندہ کے لیے وہ کام کروں گا جس سے اللہ اور اللہ کے رسول راضی ہوں، اور وہ کام نہیں کروں گا جس سے اللہ اور اللہ کے رسول ناراض ہوں۔ تو اب آپ نے بس صرف ایک چیز آپ کے توبہ میں مانع ہو سکتی ہے، وہ ہے کسی بھی مسلمان بھائی کا، کسی بھی انسان کا حق، وہ اگر آپ کو ادا کرنا ہے تو وہ آپ کو ادا کرنا ہوگا۔ توبہ کے راستے میں دوسروں کا حق، اللہ کا حق نہیں، اللہ نے اپنا حق بخش دیا، لیکن دوسروں کا حق اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرتے۔ اس لیے اگر کسی کا حق دینا ہے اس کا حق دے دیں، تاکہ آپ کی توبہ قبول ہو جائے۔ اور جو آنے والا وقت ہے، آنے والے وقت میں آپ بھائی، یہ میں نے جیسے کہا، یہ نیا جنم ہے آپ کا، گناہوں سے پاک ہو گئی، سارا جسم پاک ہو گیا، کپڑے دھل گئے صاف ستھرے، اب اس کو صاف ستھرا رکھنا ہے، اب اس کو گناہوں سے پاک رکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اب ہر وہ کام جس سے اللہ خوش ہوتا ہے وہ کام آپ کو کرنا چاہیے۔ 5 وقت نماز فرض ہے، نماز کی کوئی رعایت نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ نماز کھڑے ہو کے پڑھیں، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھیں، لیٹ کے اگر نہیں کر سکتے تو اشاروں سے، لیکن نماز ہر حال میں آپ نے پڑھنی ہے۔ تو نماز کی پابندی کریں، نیکیوں کے کام کریں، انسانیت کی خدمت کریں، مظلوموں کا ساتھ دیں، جتنے صدقہ خیرات، یہ جتنے نیکیوں کے کام ہیں ان میں حصہ لیں، تلاوت قرآن پاک، اور اس کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہے کہ قرآن پاک جو اللہ نے ہدایت نامہ دیا ہے، یہ ادارے اسی لیے قائم ہیں، یہ جامعہ اور جگہ جگہ مدرسے اسی کام پہ ہیں کہ یہ علماء کرام ہمیں جو اللہ کا پیغام آیا ہے وہ ہمیں یہ آ کر ہمیں سمجھاتے ہیں کہ اللہ نے یہ ہدایت نامہ ہے، اور کیا اللہ چاہتا ہے وہ علماء کرام کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ جو پڑھے لکھے ساتھی ہیں وہ تفسیر پڑھیں، قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، بچوں کو جامعہ میں پڑھائیں، حافظ بنائیں، عالم بنائیں، اور ہر وہ کام کریں جس سے اللہ اور اللہ کے رسول راضی ہوں، اور ان کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں جس سے اللہ اور اللہ کے رسول ناراض ہوں۔ آپ کی روحانی قوت میں اضافہ کے لیے حضرات کی طرف سے وظائف دیے جاتے ہیں۔ آپ فجر کی نماز کے بعد آپ درود شریف آپ نے پڑھنا ہے 100 بار، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، 100 بار لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 200 بار،
الا اللہ 200 بار، اللہ 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 200 بار. یہ آپ نے صبح نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت صلاۃ اوابین پڑھنے ہیں. ایک دفعہ الحمد شریف، 3 دفعہ کل شریف پڑھنا ہے. قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. 3 دفعہ پڑھ کے 6 رکعت پڑھنے ہیں، 2 رکعت کی نیت کرنی ہے. اس کے بعد آپ نے وہی جو آپ کا وظیفہ فجر کی نماز کے بعد ہے، وہی وظیفہ آپ کو پھر پڑھنا ہے. درود شریف 100 بار، لا الہ الا اللہ 200 بار، الا اللہ 200 بار، اللہ 200 بار. اگر مغرب کی نماز کے بعد آپ وقت کی کمی محسوس کرتے ہیں، کوئی کام سلسلے میں وقت نہیں مل سکتا، تو یہ وظیفہ آپ عشاء کی نماز کے بعد اس وظیفے کو مکمل کر سکتے ہیں. اس کی پابندی کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ اور آپ کی روحانی طاقت جو ہے اس میں اضافہ کرے. اللہ اور اللہ کے رسول راضی ہوں، اور جب دنیا سے جائیں تو ہم یہ توبہ کرنے کے بعد جو پاکیزہ زندگی اللہ نے دی ہے، اسی طرح اللہ کے حضور جائیں تو یہی پاکیزہ زندگی اللہ کے حضور پیش کرنے کے قابل ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم حاضر ہوں تو پاکیزہ زندگی لے کر ان کے دربار میں جائیں. تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، آپ سلسلے میں آ گئے. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت نصیب فرمائے دین پہ. اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات آسان کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.